میں جا کے اپنی امی کو بتاؤں گی کہ آپ آن لائن شاپ کھولے، آپ آن لائن اپنے پروڈکٹ سیل کریں، تو دے کانٹ. ہماری جو بیسک ایم اینڈ آبجیکٹو ہے وہ ان کو ایوری سنگل وومن جو ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں ان کو فائنینشلی اور ایموشنلی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. ہر جو میری ڈس اپوائنٹمنٹ تھی اس کے پیچھے میری ایک لرننگ تھی. بیسیکلی آئی ایم فرام چپرسن گوجال، اور جو میری جرنی شروع ہوئی ہے، آئی ایم ورکنگ ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ود لوکل اینڈ انٹرنیشنل کمپنیز، اینڈ آئی ایم رننگ مائی اون بزنسز. اور میری جو بیسک جرنی اسٹارٹ ہوئی ایف ایس سی کے بعد، میں نے ایز اے فری لانسر کام کرنا اسٹارٹ کیا تھا ان 2016. ایٹ دیٹ ٹائم یہ میرے پرسنل انٹرسٹ بھی تھا، اور اس کے بعد اس سے پہلے یہ تھا کہ میرے ایف ایس سی میں میری میتھس ڈراپ ہو گئی تھی، تو فیل ہونے کی وجہ سے میرے پاس کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھا اور میں نے ایڈمیشن بھی نہیں لی تھی، تو کوئی آلٹرنیٹ آپشن نہیں تھا، تو میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کر دی. میں نے کارڈو سے ٹریننگ لی 1 منتھ کی، پھر ان کے ساتھ میں نے ایز اے انٹرنشپ 2-3 مہینے کام کیا، اور میں نے پراپر طریقے سے فری لانسنگ اسٹارٹ کی. بلاگنگ سے میں نے اسٹارٹ کی تھی، ڈفرینٹ چیزوں پہ میں نے بلاگز لکھے، پھر سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لی. دین آئی موو ٹو کراچی ایک شارٹ ڈپلومہ کے لیے. خان یونیورسٹی سے میں نے ایک شارٹ ڈپلومہ کیا بایو میڈیکل انجینئرنگ میں. ڈیورنگ دیٹ ٹائم مجھے ریئلائز ہوا کہ جو میرے پاس اسکلز ہے، کیونکہ گلگت میں رہ کے ایٹ دیٹ ٹائم جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کانسیپٹ اور آن لائن کام کا کانسیپٹ بہت ہی کم تھا، تو میں جب کراچی شفٹ ہوئی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یار جو میرے پاس اسکلز ہے، جو میں کام کر سکتی ہوں، اس کی آگے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے. تو اسی دوران ہی میں نے انٹرنیشنل جو گوگل سے میں نے سرٹیفکیشنس کی، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز فرسٹ ڈیجیٹل مارکیٹر سرٹیفائڈ فرام جی بی. میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سرٹیفکیشن کی گوگل سے، گوگل فنڈامنٹل اور انالیٹکس کا. اور اس کے ساتھ ہی میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا لوکل کمپنیز کے ساتھ ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر، اور امیزون اور علی بابا کے ساتھ میں نے کام اسٹارٹ کی. 6 منتھ میں نے امیزون کے ساتھ کام کیا، 6 منتھ علی بابا کے ساتھ کام کیا. اسی طرح میں اپنی جو ایکسپیرینس ہے اور ایکسپرٹیز اور اپنی اسکلس پہ میں کام کرتی رہی. پھر کورونا میں واپس آئی گلگت، اور گلگت میں نے 1-2 لوکل کمپنیز کے ساتھ کام کیا، گلگت بازار کے ساتھ کچھ ٹائم کام کیا، اور بھی 1-2 لوکل کمپنیز تھے جن کے ساتھ میں نے ایز اے آئی ٹی ایکسپرٹ کام کیا. اور ڈیورنگ دیٹ ٹائم جب کیونکہ ہم ایک این جی او رن کر رہے تھے، ہم بہت سارے فرینڈس تھے 3-4 عادل فاؤنڈیشن کے نام سے. اس دوران میری ریموٹ ایریا میں کافی وزٹ ہوا، میں جاتی رہی، لوگوں سے ملی. تو میں نے سوچا یہ جو ماؤنٹین شاپ کا کانسیپٹ ہے جو میں ابھی رن کر رہی ہوں ایز اے سی او اور کو فاؤنڈر، تو یہ کانسیپٹ ہم نے ایز اے ای اسٹور بنایا ہوا تھا. جب میں نے کرونا کے دوران ڈفرینٹ جگہ وزٹ کی اور میرا ایکسپیرینس رہا، لوکل سے ملی، تو مجھے ایک فیل ہوا کہ یار دیر از ناٹ اسپیسیفک کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے فیمیلس کے لیے، نہ ان کے پاس اسکلس ہے. اب میں نے کہیں جا کے بہت سارے سال لگا کے میں نے اپنی ایک اسکل بلڈ کی ہے. تو اب یہ جو فیمیلس ہیں یہ صرف پروڈکٹ بنا سکتے ہیں، اور ایک سیزن میں ایک سرٹین ٹائم تک وہ سیل کر سکتے ہیں. اگر وہ پروڈکٹ بناتے بھی ایک 3rd پرسن اٹھا کے، جو ان کی جو را مٹیریل کی کاسٹ ہے وہ بھی نہیں نکلتا، تو ان کو کوئی پلیٹ فارم دینا چاہیے. تو پھر واپس آ کے میں نے اس پہ کافی سرچ کی. میں نے کہا کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو ہماری ای کامرس اسٹور ہے اس کو ہم ایز اے میڈیم بناتے ہیں، جس پہ یہ ہو گیا کہ جتنے بھی فیمیلس ہیں ریموٹ ایریا کے، گلگت بلتستان کے، ان سب کے نام سے شاپ اوپن ہوگی اور ان کی پروڈکٹس وہیں پہ سیل ہوگی. ٹھیک ہے، ان کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ، فوٹوگرافی، کیونکہ میں جا کے اپنی امی کو بتاؤں گی کہ آپ آن لائن شاپ کھولے، آپ آن لائن اپنے پروڈکٹ سیل کریں، تو دے کانٹ، کیونکہ ان کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے، ان کے پاس نہ وہ ڈیجیٹل، ایون وہ فون کال بھی بڑے مشکل سے کرتے ہیں، تو وہ آن لائن سیل نہیں کر سکتے. تو پھر اس میڈیم کو بنانے کا بیہائنڈ دی سین ریزن یہی تھا. ہم 2 اسٹارٹ اپس تھے، ایک 5000 کے نام سے اور ایک میں تھی. تو آئی وینٹ دیئر اور میں نے اپلائی کیا انکیوبیشن میں. سو ہم ریجیکٹ ہو گئے انفارچونیٹلی، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے زندگی میں کہ آپ ہمیشہ پاس ہو، فیل ہونا بھی لازمی ہوتا ہے. تو پھر میں واپس آ گئی، میں نے ٹیک ویلی میں اپلائی کیا، وہاں پہ ہو گئی. نیشنل انکیوبیشن میں اپلائی کیا، نیشنل انکیوبیشن پاکستان کہلاتا ہے، تو ہم سلیکٹ ہو گئے. اسی میرے ڈیورنگ دیٹ ٹائم میری فیلوشپ بھی چل رہی تھی. تو پھر میں لاہور سے دوبارہ ایکسپیرینس کر کے میں اسلام آباد شفٹ ہو گئی، اور یہاں پہ میں نے پھر اپنے اسٹارٹ اپ پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا. تو یہ میری جرنی تھا، اور ساتھ میں نے اپنی فیلوشپ بھی کمپلیٹ کی. اینڈ دا سیم ایئر جب سے میں نے نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں نے جوائن کی، اس کے بعد ہماری سلیکشن ہو گئی وومن ایکسٹریٹ پروگرام جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی ہوتی ہے. ان کی پوری ایک کورس ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ٹاپ 10 فائنلسٹ کو وہ
فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, وہ سلیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کمپٹیشن سے گو تھرو کر کے, تو ہم اس میں ٹاپ 10 میں سلیکٹ ہو گئے. وہ ہمارا اچیومنٹ تھا. اور پریویس ایئر بفور جوائننگ NIC جو ورلڈ کی لارجسٹ وومن انٹرپرینیورشپ کمپٹیشن ہوتی ہے شی لوز ٹیک کے نام سے, جو دنیا کے 77 ممالک میں جو وومن انٹرپرینیورس ہیں ان کی کمپٹیشنز ہوتی ہے, تو اس میں ہم سلیکٹ ہو گئے گلگت ریجن سے. تو اس میں ہم نے کمپیٹ کیا. پھر اگین اس سال بھی ہم پہلے تو ہم نے ریجنل لیول پہ ہماری کمپٹیشن ہوئی تھی, ہم سلیکٹ ہوئے تھے, لیکن اس سال یہ ہوا کہ وومن اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے بعد ہم اس میں فائنلسٹ میں گئے, ٹاپ 10 پاکستان کے ٹاپ 10 فائنلسٹ میں ہم تھے. تو اس میں نے بہت ساری چیزیں ایکسپلور کی, بہت زیادہ ایکسپوجر کیا, میری نیٹ ورکنگ ہو گئی. تو اٹ واز این امیزنگ جرنی آج تک جو ہو رہا ہے. ناؤ وی آر ورکنگ ان اسکردو, غزر, اینڈ ابھی ہم چترال جا رہے ہیں. وی آر ناٹ جسٹ فوکسڈ آن کہ ہم فیمیلس کو صرف پلیٹ فارم دیں اور وہ ان کی پروڈکٹ سیل کرے. ہماری جو بیسک ایم اینڈ آبجیکٹیو ہے وہ ان کو ایوری سنگل وومن جو ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں ان کو فائنینشلی اور ایموشنلی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا میں ہر ڈیز میں اپلیکیشن سبمٹ کرتی تھی فار گرانٹس, فار کمپٹیشن, فار ڈفرینٹ سبمیشن جو بھی ہوتے تھے کمپٹیشن. مجھے جہاں پہ فیمیلس وومن امپاورمنٹ کی کوئی اپلیکیشن نظر آتی تھی اسی طرح کرتی گئی. مطلب 1-2 سال میرا ایسا گزر گیا کہ میں بس اپلیکیشن سبمٹ کرتی گئی, ٹھیک ہے, اور ڈس اپوائنٹمنٹ, پھر دوسرا اپلیکیشن, پھر ڈس اپوائنٹمنٹ, اور اسی طرح ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی گئی. اور جب ایک لیول پہ آیا اس ڈس اپوائنٹمنٹ سے میں نے یہ لرن کیا کہ ہر جو میری ڈس اپوائنٹمنٹ تھی اس کے پیچھے میری ایک لرننگ تھی. اور اگر میں ڈس اپوائنٹ ہو رہی تھی تو میں وہ اس چیز پہ سوچ رہی تھی کہ یار اس چیز میں نے کون سی چیز غلط کی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ کون سی چیز مسنگ ہے, میں کہاں ڈاکومنٹس نہیں کر رہی ہوں, میں کہاں چیزوں کو ڈیفائن نہیں کر رہی ہوں, کہاں بزنس کو میں صحیح سے ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہوں. تو اس سے میں نے لرننگ کی. پھر 2021 کے اینڈ سے فرسٹ ہماری سلیکشن ہو گئی شی لو ٹیک کے لیے, اینڈ دیٹ ٹائم وی ور فرسٹ فرام GB, اور ہم پاکستان لیول پہ ہم کمپیٹ کر رہے تھے, انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا. دین ٹائی وومن کا ایک پاکستان کے ٹاپ انٹرپرینیورشپ کمپٹیشن ہے, اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, ٹاپ 12 میں ہم آ گئے. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ایکسٹریٹ پروگرام جو ہوتا ہے وومن ان ٹیک کا, اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کی. پھر ہم سلیکشن ہماری ہو گئی, فائنلسٹ بن گئے ہم. پھر دوبارہ سے شی لو ٹیک کے انٹرنیشنل لیول پہ ہم نیشنل لیول پہ ہم فائنلسٹ ہو گئے. اور ابھی جو گریجولی NIC میں ہماری انکیوبیشن ہو گئی. تو یہ سارے سکسیسز نا ایک فیلئر کے بعد آئی ہے.